حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری والدہ نے 7 دن مجھے دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی فراموش نہیں کیا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر آپ علیہ السلام پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھی بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، یہ ملاقات کے لیے آئیں تو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئے، اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دیں۔ فتح مکہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا کہ وہ انتقال کر چکی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے، حضرت حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس سواری 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کی قیدیوں میں شریک تھی۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر اتار کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بعد ازاں اسلام لے آئیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عبرانی زبان سیکھی اور اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہل بن عمر، یہ رسول اللہ کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہا کرتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہل بن عمر کو بارگاہ رسالت میں جب پیش کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز دی، میں اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، اس کے بعد یہ شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے عزا بگاڑوں گا تو اللہ میرے عزا بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمر نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیے کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمر نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اللہ نے سہیل بن عمر کو اسی وقت رہا کر دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت۔ غزوہ خندق کا واقعہ آپ لوگ ملاحظہ کیجئے۔ عمر بن عبدود مشرک تھا، ظالم اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور بھی تھا۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے ہوئے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے۔ خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال کو سونپی گئی۔ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس ذات پاک نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، تبسم فرمایا اور حکم دیا تم آزان دو، اذان دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لو، یہ ہے ہماری شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، سفر کر رہے تھے۔ کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے، کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا، آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو انہیں مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا، ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ نجران کے عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ آیا۔ رسول اللہ نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، انہیں مسجد نبوی میں رہنے کی جگہ بھی عنایت فرمائی اور انہیں ان کے ایک عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینہ منورہ میں رہا، مسجد نبوی میں مقیم رہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا، آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا سپرد کیا اور فرمایا، نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا۔ مدینہ سے رقم جمع کی ہوئی خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان مکہ بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی، مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، ان کی مدد کیجیے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے، نبی علیہ السلام فضیلت میں بلند ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت میں پیش ہوتا تو رسول اللہ مسلمانوں سے فرماتے، آپ لوگ اس بحث سے پرہیز کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا، زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا، وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچوں کو جمع کر کے ان بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، ان بچوں نے مجھ پر پتھر برسائے، مجھے لہولہان کر دیا، میں اس دن کی سختی کو نہیں بھول سکتا۔ عبد الجلیل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ پر اتنا ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر ان کا سرما بنا دیں، انہیں پیس کر ان کی راکھ ہوا میں اڑا دیں۔ یہ سیرت کی نوعیت کا واحد واقعہ تھا